دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام، آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، آج ہم مغفرت کے عشرے میں جہاں داخل ہوئے وہیں 17 رمضان ہے، اور آج کا دن انتہائی تاریخ میں اہمیت کا حامل دن غزوہ بدر کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی غزوہ بدر جہاں پر ہے وہیں پہ آج فقہ حنفیہ کے مطابق جو ہے اماں عائشہ کے وصال کا دن بھی ہے، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ، آخری بیوی، ان کا بھی جو ہے وہ دن ہے آج۔ تو یہ دونوں چیزیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں رب تعالیٰ کے کلام سے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جس سے ہماری زندگی میں روشنی ہے۔ اس کے لیے تلاوت کے لیے قاری طلحہ نفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کون سی سورت کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ چلیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اور قاری طلحہ نفیس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی آواز میں آپ تلاوت قرآن پاک سماعت کر رہے تھے. اور بے شک اللہ کا ذکر ہے جو کہ دلوں کو منور کرتا ہے، اسی سے روشنی ہے، اسی سے زندگی میں برکت ہے، خوشیاں ہیں، نعمتیں، بہاریں ہیں، رحمتیں ہیں. ورنہ بندوں کی کیا مجال کہ کوئی کسی کو کوئی ایک پیسے، ایک چونی، ایک لمحے کا بھی فائدہ دے سکے. ناظرین، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اس مقدس مہینے کا یہ 17واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کا سامان کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں. رمضان کے دوسرے عشرے کو جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا ہے کہ عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں میں اللہ کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ پورا مہینہ ہی سراپا مغفرت اور بخشش کا ہے. ایک خوبصورت حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال آپ کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ کرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کر دیا ہے. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے، ترجمہ ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے، 3 مرتبہ فرمائے. اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان اہل لک الحزل قبلہ، یعنی کہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے رمضان کا مہینہ، اور مہینوں کا بادشاہ جس کو کہتے ہیں. دنوں کا بادشاہ جمعے کا دن اور مہینوں کا بادشاہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے جس کی بابرکت ساتیں اور سماعتیں ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج سے دن کم ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آج 17واں روزہ بھی جا رہا ہے، تو اب 13 یا 12 روزے رہ گئے ہیں. اور آپ سے یہ سلسلہ جو یہاں پہ شروع ہوا تھا بہت خوبصورتی کے ساتھ کوشش کی کہ آپ کے ساتھ اس پہ بندے رہیں، تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے ہمارے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے میرا دل بھی غمگین ہوتا ہے ہمیشہ. جہاں پہ خدا کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ناطقہ سونیا شفیق بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم سونیا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آج کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں سونیا؟ آج جنگ بدر کے حوالے سے کلام ہے، حضور جانتے ہیں، چلیں وہ انشاءاللہ پیش کروں گی. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود
دہر کا نقشہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور یہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید یہ خود شہید ہے بیٹے نواسے پوتے شہید ارے علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں اور میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کی شان فاطمہ زہرا کی شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں
بے شک وہ جانتے تھے، جانتے ہیں اور جانیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہی تھی سونیا شفیق۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور آج مغفرت کا عشرہ، دوسرا عشرہ جس کا 17ویں روزے کے اختتام کی طرف ہم جاری ساری غزوہ بدر پہ ہم بات کریں گے، بیٹل آف غزہ جس کو کہتے ہیں، اور یہ وہ بیٹل تھی جس پہ جو ہے وہ فیصلہ کن بیٹل جس کو کہتے ہیں ہونا تھا کہ آخرکار کون کدھر کھڑا ہوا ہے، اور مشرکینوں نے ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، اور مشرکین کو کس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے وہ دھول چٹائی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد کیسے آئی، یہ سارا آج اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بھی بات کر لیتی ہوں۔ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں doriva360.uk، ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں جی نیلسن پینٹس جو کہتے ہیں رنگ زندگی کا، ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک جس کی جانب سے ناظرین کے لیے 1 لاکھ روپے کی فری ممبرشپ 1 سال کی مل رہی ہے۔ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے جمانی گروپ آف کمپنیز، وائٹل ٹی جو کہتے ہیں وائٹل پیو، زندگی جیو۔ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے یونیلیور، شوکت خانم، الخدمت، سلور بٹ کاسمیٹکس کا لولی اینجل کاسمیٹکس برانڈ جو کہتا ہے لو یور اسکن، اور پیزا میکس۔ پیزا میکس کی اگر بات کریں ناظرین تو پیزا میکس پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے پیزا کا، جو کہ سرو کر رہا ہے 38 برانچز میں سے 10 شہروں کے اندر، اور اتنی مزے کی ڈف اس کی ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈو ہے وہ بہت لائٹ اور ہوتی ہے، اور فریشنس اس کی بہت اچھی ہوتی ہے جو باقی پیزاؤں سے اس کو منفرد بناتی ہے۔ ساتھ ہی جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کریں گے۔ آج کا بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ آپ دیکھ رہے ہیں جی، ہمارے سارے ہی ڈیزائنرز ہمارے ساتھ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، اور آج کا آؤٹ فٹ جو ہمیں سپانسر کیا ہے وہ کیا ہے سائراز ایٹلائر نے۔ سائراز ایٹلائر کے آؤٹ فٹس ہیں جی لاہور میں، لاہور سے آل دا وے بن کر آ رہے ہیں، بہت خوبصورت سارے ہمارے آؤٹ فٹس، اور آج کا آؤٹ فٹ بھی ہمیں بھیجا ہے سائراز ایٹلائر نے جی، اور بہت ہی پیاری ڈیزائنر ہیں، بڑی اچھی انوویشنز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور جو ایک ایڈیشن ہے ڈیزائننگ کی انڈسٹری میں، فیشن انڈسٹری میں، سائراز ایٹلائر کے طور پہ بڑا زبردست آیا ہے۔ تو تھینک یو سو ویری مچ سائرا فار دیز بیوٹیفل آؤٹ فٹس جی۔ تو یہاں ایک وقفے پہ جائیں گے، کراچی کی آواز کا وقفہ ہے، اور دیکھتے ہیں آج کراچی کی آواز میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو شیف کی طرف بھی جائیں گے، حمزہ بھی بڑے مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہیں، تو جی ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد یہیں سے واپس آئیں گے اسی سیٹ سے۔ السلام علیکم، آپ نے کہیں نہیں جانا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اور مغفرت کا عشرہ، دوسرا عشرہ جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں 17 روزہ، اور 17ویں روزے کے بھی اب ہم افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ انتہائی اہم دن آج کا بھی، جس پہ ہم بیٹل آف غزوہ کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اما عائشہ کے اعتبار سے بھی آج بات ہو رہی ہے کیونکہ فقہ حنفیہ کے مطابق آج ان کے وصال کا دن بھی ہے۔ اور اس وقت سیگمنٹ پہ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ یہاں ہمارے سیٹ پہ کوئی نہ کوئی بہت ہی خوبصورت سے مہمان موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ایک انتہائی زبردست قسم کے مہمان جو ہمیشہ ہی ہر سال ہماری ٹرانسمیشن کے سیٹ پہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں وقت دیتے ہیں، اور ویسے آپ انہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہمارے دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر۔ ان کا تعلق سیاست سے، اور سینئر سیاستدان ہے، اور ایک دہائیوں پہ مشتمل ان کی پوری ایک جرنی ہے سیاست کی، ایک ساری اپنی اسٹرگل، ایک ایز اے کارکن سے لے کے، اور ایک سینئر، ایک بڑے ہی زبردست پولیٹیشین کے ان کو دیکھ کے کہ اب جو ینگ پولیٹیشینز آ رہے ہیں وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ خود ایک پورا ادارہ تعلیمی جسے کہتے ہیں نا پولیٹکس کا، وہ خود بن چکے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے ٹرانسمیشن میں آتے ہیں، ہمیں عزت بخشتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سندھ سے ان کا تعلق ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب جو کہ سینئر سیاستدان ہیں، CC
PPC کے ممبر بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم نثار کھوڑ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. بہت مبارک آپ کو بھی. بہت شکریہ کہ آپ ہر سال بھر کے بعد آتا جی ہے تو مبارک بالکل بہت شکریہ کہ آپ ہر سال ہماری ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں اور آپ سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں. آپ ہمارے بڑوں کی طرح ہیں. تو سر کیسا چل رہا ہے رمضان؟ افطاریاں اور سحریاں ہو رہی ہیں؟ رمضان صرف افطاری اور سحری کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ رمضان تو ہوتا ہے آپ کی, اس سے صحت بہتر ہوتی ہے. جی اگر دیکھا جائے فزیکلی میڈیکلی صحت بہتر ہوتی ہے, آپ کے اندر صبر آتا ہے, برداشت بڑھتی ہے, اپنا وہ رویہ جو ہے اس کو نرم رکھنا پڑتا ہے, کسی کا دل نہ دکھے یہ سوچنا پڑتا ہے. انسان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ایک نیا پن نکل آتا ہے رمضان میں. فرائض میں شامل ہے اللہ کے فرض, اللہ کا فرض نبھانا ضروری ہوتا ہے, نہیں تو گناہ کے مرتکب ہوتے ہو. اور اپنے آپ کو کم رکھ کر زندگی گزارنا یہ رمضان سبق دیتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے جب آپ حج پہ جاتے ہو تو آپ کو رات کو میدان میں سونا پڑتا ہے, چاہے کتنا ہی امیر ہو کتنا ہی غریب ہو. یہی ہے جو مسجد میں ہے, کوئی بڑا آدمی ہے کوئی چھوٹا آدمی ہے, ساتھ کھٹے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کا نام ہے رمضان. اور نصیب ہوتا ہے رمضان تو ہم شکر کرتے ہیں. عید ایکچولی شکرانے کی ہے کہ ہاں ہم نے روزے رکھے اور ہم نے پورا کیا اللہ کا فرض, اور پھر ہم خوشی بھی مناتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کھاتے ہیں, دل بھر کے کھاتے ہیں, سوئیاں کھاؤ, گوشت کھاؤ, جو کھاؤ وہ کھاؤ, دوستوں سے ملتے ہیں, بچوں کو پیار کرتے ہیں. ایک مہینے میں انسان پوری طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے اگر اس مہینے کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لے تو پورا سال جو ہے اس پہ اثر کر سکتا ہے. باقی رہی افطاری میں تو سمجھتا ہوں ایکچولی زیادہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے. افطاری میں صرف اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, وہاں کھجور, اونٹ کا دودھ اور بس, اور باقی کھا لو. وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے سموسے کھاؤ, آلو چاٹ کھاؤ, دہی بڑے کھاؤ, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, گلاب جامن کھاؤ, فلاں کرو. یہ ایک اور دفعہ کھانے پہ مجبور ہوتا ہے افطاری میں جب جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں افطاری سمپل ہونی چاہیے, اس کے ساتھ کھانا کھا لو, پیٹ بھر لو, اللہ سے دعا کرو کہ آپ کے گناہ معاف کرے. ٹھیک ہو گیا. چلے, یہ آپ نے افطاری سے بڑی اچھی بات کی, اور افطاری سے میں آپ سے پوچھوں گی کہ افطاری میں آپ کی پسندیدہ چیز کون سی ہے, لیکن آپ کی اجازت سے پہلے میں کال کی طرف جاؤں گی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, رمیسا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رمیسا, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, ماشاء کیا اللہ کہیں گی؟ ماشاء اللہ سے آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے, بہت اچھا واقعہ بتا رہی ہیں آپ آج کے شو میں جنگ بدر کے حوالے سے. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت نالجبل چیز ہے, جی بہت نالجبل واقعہ ہے, سب کو ہاں پتا ہونا بالکل ایسا چاہیے. ہی ہے. کوئی سوال ہے مفتی صاحب سے کریں گی؟ جی میرا یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ ڈوریبا کی طرف سے آپ کی شو کے توسط سے میں نے گفٹ ہیمپر ایک گفٹ وینڈ کیا ہے. اچھا, جی زبردست, ٹھیک ہے. تو رمیسا آپ ہماری ٹیم کے ساتھ ان لائن رہیں, انشاءاللہ آپ کو وہ گفٹ جو ہے ہماری ٹیم پہنچا دے گی, جیسے باقی سارے لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے. تھینک یو رمیسا, آپ نے کال کی. جی تو کھوڑ صاحب, آپ نے ذکر کیا بہت ساری ڈشز کا, بہت سارے پکوان کا, بہت سارے کھانوں کا. تو افطاری میں آپ کی ویسے پسندیدہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ افطاری میں آپ کو چاہیے ہی چاہیے اور آپ کو پسند ہے؟ کیا چیز شوق سے میں کھاتے کیا ہیں؟ بتاؤں, کھجور کھانا, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. افطاری کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اہتمام. کٹھے بیٹھ کے کھاؤ, ہاں اور اللہ کا شکر کرو کہ کھانا نصیب ہوا.
جیسے افطاری کے ٹائم پر پہلے دعا مانگ کے پھر کھائی جاتی ہے بات، اسی طرح سے میرا بھی آپ سب کو یہ کہنا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ کھانا کھاؤ پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر کھانے میں ہاتھ ڈالو۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ عیسائی کرتے ہیں، بالکل، بہت خوبصورت بات۔ کرسچنز کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو اللہ میاں کا دادلہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ شاید نہیں کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد ہی کرو، شکرانے کا دعا کرو، اپنے دل میں دعا کرو۔ تھوڑا سا زبانی بول دو گے تو کوئی خرابی بات نہیں ہے۔ صحیح بات، کھانا کیا، کھجور کھا لیتے ہیں، پسندیدہ ڈش کیا ہے یعنی تھوڑی آپ کی؟ بہت وہ جو کیا ہے چنا چاٹ، چنا چاٹ، وہ تھوڑی سی پسند ہوتی ہے، صحیح، یا پھر فروٹ سلاد۔ فروٹ چاٹ، اوکے، صحیح ہو گیا، ٹھیک فروٹ ہے، چاٹ تو سب کی باقی پسند۔ سارا یہ اہتمام جو ہے ان سب کی مہربانی، جو بناتے ہیں، جو رکھتے ہیں، لیکن میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس افطاری کے ساتھ کھانا رکھ لو۔ ہاں، دال چاول بہت اچھے ہوتے ہیں، دال چاول، بہت اچھے ہوتے ویدر بھی ایسے گرمی والا ہے ان دنوں کے دال چاول بہت پسند آتے ہیں۔ اچھا کھور صاحب، آپ نے ظاہر سی بات ہے آپ سیاست میں بھی بڑے سینئر ہیں، لوگ آپ سے سیکھتے ہیں، اور زندگی کے آپ نے ماشاءاللہ سے نہیں، بہت میں بھی طالب علم ہوں۔ جو آپ سے جونیئر ہیں وہ تو آپ سے ہی آدمی سیکھتے ہیں نا۔ سیکھتا ہے زندگی کے آخری سانس تک۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم لوگ تو آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی بہاریں دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے زندگی میں اپنی، اور آپ نے اپنے بچپن سے اب تک کا زمانہ جو دیکھا اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے، بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے۔ جب آپ جو یہ تبدیلی دیکھتے ہیں خاص طور پہ، اور پھر ہماری یہ فیسٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ روزے رمضان، آپ کے بچپن میں جس طرح سے ماحول تھا اور اب جو آپ دیکھتے ہیں اور اب اپنے بچوں کو بھی لے کے چلتے ہوں گے، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کتنا فرق آیا ہے؟ ارتقاء کا عمل ہے، تبدیلی تو آنی ہے۔ معاشی صورتحال میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور معاشرے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ معاشرے میں کبھی کبھی خرابیاں بھی آ جاتی ہیں، معاشرے میں وہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہیں، وہ امن ہوتا تھا، پیس ہوتا تھا۔ سندھ کو کبھی کبھی تو یہ سمجھتے تھے امن کی دھرتی، صوفیوں کی دھرتی، محبت کی دھرتی، لیکن پھر ارتقاء کا عمل ہوا، یہاں بہت گھمسان بھی ہوا، یہاں لوگوں کو مارا گیا۔ انسان کی زندگی لینا سب سے بڑا عظیم گناہ ہے، کیونکہ انسان بنایا ہوا اللہ کا ہے، یہی ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ، جہاں کچھ اچھی چیزیں ہوئی ہوں گی تو کچھ خرابیاں بھی ہوئی ہیں، ان خرابیوں تک کو نظر میں رکھیں تو معاشرے کو بہتر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بتدریج اس میں تھوڑی بہت آزادی کا عنصر آ جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کمزور ہے، ایک فیملی میں ایک کمانے والا ہوا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے گا، نہ صرف اپنی گھر والی کا خیال رکھے گا لیکن ماں باپ کا بھی خیال رکھے، جو ان کے سہارے پہ چل رہے ہیں، جن کو پالا ہے ماں باپ نے۔ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا، بوڑھے بزرگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی جگہ مل جائے جہاں ہمیں 2 روٹی 2 لقمے کھانے کو ملے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے معاشرہ بھی اتنا خراب نہیں ہوا، اتنا خراب نہیں ہوا، لیکن یہ ہماری پازیٹو چیز تھی جوائنٹ فیملی۔ آزادی چاہیے ہوتی ہے ہر ایک کو، اپنا جب شادی کرتا ہے انسان تو پھر اپنا گھر کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن جنہوں نے تمہیں پال کے بڑا کیا ان کو بھی اگنور نہ کرو۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہو گیا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کم از کم روزہ یہ سکھاتا ہے، کم از کم روزہ ہمارے مذہب کا روزہ یہ سکھاتا ہے۔ روزے اور مذہب میں بھی ہیں، کرسچنز بھی سیٹرڈے سنڈے کو روزہ رکھ سکتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، سارے رکھتے ہیں۔
صبر کی تلقین ہے، اس میں برداشت کی تلقین ہے، اپنے آپ کو سافٹ بناؤ اس کی تلقین ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، اس میں کرنا چاہیے. میں سنجیدہ باتیں کرنے کی خواہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، افطاری کرانا ثواب کا کام ہے. شاید میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ ثواب کا کام ہے. مل جل کر کھانا ثواب کا کام ہے. کسی نے اہتمام کیا کچھ اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا، ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کھانا ہے اللہ تم اپنے حضور میں یہ کھانا قبول کرنا، ہمارے روزے قبول کرنا. ہم روزے رکھ کے کسی پر احسان نہیں کرے، ہم اس کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا روزہ قبول کرنا، میرے سے شاید ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو یہ اچھا کوڑے صاحب، ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت 70% پاپولیشن یوتھ پہ کمپرائز یوتھ کری کی ہے؟ یوتھ کی ہے 70%. اور ماشاءاللہ سے آپ کی پارٹی کے چیئرمین بھی ینگ ہیں، جوان انسان ہیں. تو یہ جو یوتھ ہے خاص طور پہ، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پیغام دیں گے؟ اور وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ڈگر پر ہے؟ اور اس کو کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں کیا پوری کر رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ابھی ہمارا لیڈر اگر نوجوان ہے تو کبھی ہمارا لیڈر ایک خاتون بھی تھی. ٹھیک ہے، جو اس پارٹی کا بانی وہ مرد تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے معاشرے میں انقلاب لانے کا ہمیشہ سوچا ہے. بہتری. اب 70% نوجوانی کی قوم ہے ہماری. اب 70% نوجوان میں سے کافی سارے پڑھے لکھے بھی ہوں گے، پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے آ چکے ہیں، آتے رہیں گے. حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یونیورسٹیاں کھلیں، کالجز کھلیں، ہائی سکولز کھلیں، مفت میں تعلیم دیں، لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے. یہ حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سال لاکھوں میٹرک پاس کر کے نکلتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ تو پڑھے ہوئے ہیں نا. باقی رہی بات کہ اسکول میں کیا پڑھائی ہوتی ہے، لیکن کتاب پڑھنے پر گھر میں بھی کسی کو پابندی نہیں ہے. تعلیم وہ ہے ایک ایسا زیور جو امیر اور غریب کا فرق مٹا دیتا ہے. ایک کتاب تم نے پڑھی، اس میں امتحان میں بیٹھو گے، جیسا کسی بڑے آدمی کو امتحان میں پاس ہونے کا موقع، اسی طرح سے غریب کو پاس ہونے کا موقع. یہ زیور ہے وہ جو یہ اہمیت مٹا دیتا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا بنا دیتا ہے. اس میں ٹرینڈز، ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ جدوجہد کرنے والا سمجھتا ہوں میں، ان کو زیادہ جدوجہد کرنے والا سمجھتا ہوں. وہ اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پازیٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈنا، کبھی ملک میں تو کبھی بیرون ملک میں، لیکن اپرچونٹیز ڈھونڈنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر رکھ سکوں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہماری قوم چلتے چلتے زیادہ اویئر ہو رہی ہے. یہ انٹرنیٹ نے، اس گوگل نے، اسی دوسری چیزوں نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اس میں کمپیریزن کا موقع ملتا ہے. جو ہمارے ہاں نہیں ہے اس کی تلاش ہوتی ہے، اور یہ تلاش کرنا زندگی کا اصل محور ہے. یہ جدوجہد ہے، یہ جدوجہد کہتے ہیں اس کو، کہ اس جدوجہد میں پڑھیں اور نئی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اب کہاں کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آئی ٹی کا. اب آئی ٹی سے بڑا کوئی ڈپارٹمنٹ دکھائی نہیں دیتا. اس میں پتہ نہیں کتنی اپرچونٹیز ہیں، کتنی زیادہ آپ زندگی کو بہتر کرنے کے راہیں تلاش کر سکتی ہیں. تو اس لیے اگر 70% نوجوانوں کی قوم ہے تو اتنا ہی اپرچونٹیز کا بھی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اٹھا لیں تو بہتر ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ نے بہت اچھا کہا کہ ارتقاء کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سے چینجز آ رہی ہیں اس سے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس سے لرن بھی کریں. اور یہ بات ایک بڑی اچھی آپ نے نوجوان کو حوصلہ دینے والی کی کہ نوجوان جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں. حالانکہ زیادہ تر ہمارے جتنے بڑے لیڈرز یہاں آتے ہیں یا جتنے ہم سیاستدانوں سے یا بزرگوں سے بات کرتے ہیں یا بڑے سے اپنے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یوتھ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں نہیں چل رہی, اپنا کام نہیں کر رہی. لیکن آپ وہ پہلے آدمی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یوتھ بہت محنت کر رہی ہے اور یوتھ جو ہے اس کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی, اس پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے اپنی خامیوں پہ. تو یہ آپ نے پہلی دفعہ ایسی بات کی ہے اور ہمارے پلیٹ فارم سے بھی جا رہی ہے کہ جو یوتھ اس وقت دیکھ رہی ہو اس کے لیے یہ بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے کہ وہ بڑی خوش ہو رہی ہوگی آپ کی یہ بات سن کے کہ کھوڑو صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے محنت بھی کر رہے ہیں اور ہم کس طرح سے نظر بھی رکھے ہوئے. اچھا, آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے یوتھ کو اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ پیغام میں جیسا کم پڑھا لکھا کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ جیسے کہتے ہیں نا آداب محفل, اس پر بھی نظر رکھو, اپنے ملک سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھو. ملک ہے, بگاڑا بھی ہم نہیں ہے اور سنوارنا بھی ہم نہیں ہے. بگاڑا بھی ہم نہیں ہے. واہ, کیا کھری اور سچی بات. اور سنوارنا بھی ہمارا ہی کام ہے. بالکل. بگاڑنے والوں کے نام لے لوں گا تو آپ تھک جائیں گے سن سن کے. ہم بے راہ روی میں کوئی فائدہ نہیں ہے, عارضی چیز ہے. بے راہ روی میں عارضی چیز ہے. زندگی نعمت ہے, زندگی کو محبت کرو زندگی سے, اور محبت کرتے ہوئے اوروں سے بھی محبت کرو. واہ, کیا خوبصورت پیغام ہے. بہت شکریہ نثار کھوڑ صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے, مجھے پتہ ہے سیشنز بھی ہیں اور آپ کی بہت ساری کمٹمنٹس بھی ہیں, لیکن آپ کو میری کوئی بات اگر بری لگے تو درگزر کر دیجیے. آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں ہمیشہ, جب آپ آتے ہیں تو ہمارے سیٹ پہ چار چاند لگ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہاں ایک وقفہ آپ کی اجازت سے لے رہے ہیں, ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار رمضان کی ایک مرتبہ پھر خصوصی انوار ٹرانسمیشن میں آپ کو K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان خوش آمدید کہتی ہوں, ردا سیفی. اچھا, ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی آپ لوگوں کو. ڈوریوا 360 کے تو آپ کے چل رہا ہے, آپ گفٹ ہیمپرز آپ کو مل بھی رہے ہیں, لوگ یہاں ابھی آ بھی رہے ہیں. ابھی بریک میں بھی کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس اور وہ جو ہے گفٹ ہیمپرز لے کے جا رہے ہیں. ایک اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ابھی آج 17 روزہ ہے اور اب ہمارے پاس 2 سے 3 روزے ہیں, یہ عشرہ ختم ہونے کے لیے محدود وقت میں رہ گئے. 21 رمضان کے بعد ہم آپ کے ساتھ کریں گے سوال اور جواب کا سیشن. یعنی کہ ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھرو میرے پاس بہت سارے سوال آ رہے ہیں, وہ میں جمع کر رہی ہوں ابھی, اور ابھی ہم وہ اس طرح سے اوپن نہیں کیا کوشچن آنسرز, لیکن ویسے آپ کر سکتے ہیں. لیکن پرٹیکولرلی ہماری کوشش ہے کہ جو آخری عشرہ ہوگا نا اس میں ہم کریں گے. ابھی میں مفتی صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کری تھی, پلان کری تھی کہ آخری جو ہفتہ ہوگا ہمارا اس میں ہم نے کرنا ہے آپ کے زکوٰۃ, فطرے, فدیے اور یہ جتنے بھی فطرانہ, یہ جتنی ساری چیزیں اور جو روزے کے جو مسائل ہیں اور جو آپ کے شرعی مسائل ہیں, بہت سارے شریعت کے حوالے سے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ
ہمارے پاس آف کورس کوڈ آف کنڈکٹ ہے پورا اور اس کو قرآن کریم کہا گیا ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی تفسیر ہے یا جو اس کی ٹرانسلیشن ہے یا جو اس کو سمجھنے کا ایک عنصر ہے وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. حالانکہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ انسان اپنی رہنمائی کے لیے قرآن کو کھولے اور اس سے سارے چیزیں اس کو مل جائیں گی، لیکن پھر بھی ہم ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کچھ چیزوں کو، تو اس کے لیے اگر رہنمائی آپ نے لینی ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. اور 21 رمضان کے بعد یعنی کہ 22ویں رمضان سے ہماری کوشش ہوگی چاند رات تک آپ سے ہم سوالات لیں اور ہر سچویشن کے حوالے سے سوال لیں اور پھر آپ کو اس کے جوابات اس پلیٹ فارم سے دیں. تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ کے جو بھی سوال ہیں زکوٰۃ سے، فطرانہ، ہدیہ، فدیہ، اس حوالے سے اور جو شرعی عذر ہیں اس اعتبار سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اسکرین پر نمبر ہوتا ہے ہمارا 021341344123، آپ اس پہ بذریعہ کال جو ہے ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں. آگے بڑھوں جی، جنگ بدر کے واقعے کی بات ہو رہی تھی. مکہ میں جنگ بدر کا انعکاس کی اگر بات کریں تو مکے میں جنگ بدر کا انعکاس مدینہ کی نسبت وسیع تر تھا. مکیوں نے بھی مدنیوں کی طرح اس اہم واقعے کی خبر سن کر اس کو ماننے سے انکار کیا اور خبر لانے والے پر ہذیان گوئی کا الزام لگایا. ابو سفیان نے مشرقین کا غیظ و غضب مشتعل رکھنے کی غرض سے انہیں مقتولین کے لیے رونے دھونے اور مرثیہ گوئی نیز ہر قسم کے شادمانیوں اور التزامات سے منع کیا، لیکن مکے میں 1 مہینے تک غم و اندوہ میں ڈوبا رہا مکہ، اور کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا کہ وہاں بدر کے حالقین کے لیے مرثیہ خوانی ہوتی رہی. عورتوں نے اپنے بال بکھیر دیے. قریش اپنے مقتولین کے بہت سارے غم انگیز اشعار کہے جو تاریخ و ادب کی کتابوں میں منقول ہیں. جنگ بدر اور بنو امیہ نے پھر اس کے بعد بغض و کینہ رکھا مولا علی سے. جنگ بدر میں شجاعت علی بن ابی طالب کے سبب جو مشرکین مکہ کو ذلت اور خواری کا سامنا کرا، اس کے سبب قریش مکہ بالخصوص بنو امیہ کے دلوں میں ایک ایسا کینہ پیدا ہوا جو فتح مکہ کے بعد ان کے ظاہری طور پر قبول اسلام کے بعد بھی ختم نہ ہوا، اور جب بھی موقع ملتا وہ اپنا کینہ ظاہر کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت رسول بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بارہا اموی اور قریش اور بنو امیہ کے اس بغض اور کینے اور دشمنی کی طرف اشارہ کیا. خاندان رسول کے ساتھ امویوں کی اس دشمنی اور کینہ اور بغض کا عروج واقعہ کربلا میں بھی دیکھنے میں آیا. جب سید الشہداء علیہ السلام کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے صراحت کے ساتھ بدر میں علی کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا اور اپنے تئیں شخص کا بدلہ لینے کا اعلان کیا. اور اسی طرح سے جب ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس نے یہ شعر کہا. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کافی لمبا ہے عربی. اے کاش میرے اجداد جو بدر میں قتل ہو گئے اگر زندہ ہوتے تو ان کے نالوں فریاد گریا و زاری کو دیکھتے وہ بیٹا خوش رہو کہتے اور خود بھی خوش سے پھولے نہ سماتے اور کہتے یزید تم نے بہت اچھا کیا ہے. ہم نے اس قوم کے بزرگوں اور مردوں کو قتل کر دیا تاکہ ہمارے بدر میں مارے جانے والوں کے برابر ہو جائے. بنی ہاشم نے صرف ڈھونگ رچایا تھا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر ہے. میں اہل خندق میں سے نہیں ہوں کہ پیغمبر اسلام سے اپنا انتقام نہ لوں جو انہوں نے وہاں کیا. تو یہ انہوں نے جو ہے اس طرح کا کام کیا اور یہ کینہ ان کا ہمیشہ جاری رہا. میں چاہوں گی کہ اس کو ختم کر دیں یہ جو بات بتائی ہے میں نے. پھر مفتی صاحب. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ غزوہ بدر جو پہلا مارکا تھا اسلام اور کفر کے درمیان، اسی کو پھر انہوں نے ایک طریقے سے سیلیبریٹ کیا جب اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت عمل میں آئی واقعہ کربلا کے اندر. تو یزید نے اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا اہل بیت کے ساتھ، اور جو اس گناہ کے اندر شامل تھے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرمائے جو ظالموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. رہی دوسری بات، یہ غزوہ بدر ہمیں کیا کیا میسیج دیتی ہے، کیا کیا پیغام دیتی ہے، اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توکل علی اللہ ہم نے اس غزوہ بدر سے سیکھا. اس غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری ہوتی کیا ہے. اس غزوہ بدر کے تحت ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسباب کی طرف نظر نہیں کرنی بلکہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرنی. اس غزوہ بدر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر ہم کسی طریقے سے سامنے والے کو کمزور نظر آتے ہیں لیکن ایمانی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ رب کے حکم سے، اس کے حبیب کے حکم سے میدان عمل میں آ جائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور وہ دعا کی تو اس کی برکت سے پروردگار عالم نے فرشتوں کا نزول کیا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مدد کس طریقے سے فرمائی کہ ساتھ ساتھ بارش بھی برسا دی، اور مسلمانوں کو اسٹریٹجیکل ایسی پوزیشن ملی کہ جب بارش کا پانی دوسری سائڈ گیا تو کفار مکہ جہاں پر خیمہ زن تھے ان کے وہاں پر گھوڑوں کی ٹاپیں دھسنے لگیں، ان کے اونٹوں کے پیر دھسنے لگے، اور مسلمانوں کو اس طریقے سے بھی پروردگار نے فتح یاب کیا. اور اس پورے ذکر کو پروردگار نے قرآن پاک میں ایکسپلین کیا. سورہ آل عمران کے اندر
ورس نمبر 123 سے 127 تک اس بات کا ذکر ملتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ انفال کے اندر پروردگار نے یہ غزوہ بدر سے متعلق بیان کیا. یہاں پہ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جنریشن کو پتہ چلے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وار اینڈ غزوہ. غزوہ کہتے ہیں اس بیٹل کو ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی پارٹیسپیٹ کریں, اور جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی پارٹیسپیٹ نہ کریں اسے غزوہ نہیں کہتے. اس وجہ سے غزوہ بدر کہلاتا ہے, غزوہ احد کہلاتا ہے, غزوہ خندق کہلاتا ہے, غزوہ خیبر کہلاتا ہے, غزوہ تبوک کہلاتا ہے. لیکن بیٹل آف حنین کہلاتی ہے, وہ غزوہ حنین نہیں کہلاتا. نہیں, غزوہ حنین کہلاتا ہے لیکن بیٹل آف موتا کہلاتی ہے, وہ غزوہ موتا نہیں کہلاتا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی غزوہ موتا میں حاضر نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں ہمیں جاننی چاہیے, اور ینگ جنریشن کو ضرور اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا میسج ہمیں غزوہ بدر سے ملتا ہے. بلا شبہ ایسا ہی ہے. جی کالر کون ہے؟ جی عمیر مناہل بات کر رہی ہیں. جی مناہل. مناہل وعلیکم السلام. مناہل کیا کہو گے؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں ندا باجی؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتاؤ. جی میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور میری پوری فیملی آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہے. اچھا میری جان, ایک کام کرو, پہلے آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دو. اچھا میں ٹی وی کا والیوم بند کرتی ہوں. ٹی وی سے نہ سنو, فون پہ بات کرو, وہ بعد میں دیکھنا پھر آپ. جی جی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا جو شو ہے نا میری پوری فیملی بہت شوق سے دیکھتی ہے, اور میں خود. ٹھیک اور ہے. آپ کے جو اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں نا جو روز آپ لوگ ڈیلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو کافی نا جیسے نالج گین ہوتی ہے, ہم کافی انفارمیشن اس سے لیتے ہیں. اور جو آپ کا ٹوڈے ٹاپک ہے نا جنگ بدر, وہ تو بہت ہی اچھا ہے, اور اس سے ہمیں نا بہت سی معلومات نا حاصل ہوئی آج. بہت اچھا ٹاپک ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شو, مجھے بھی اور میری پوری فیملی کو بھی. اور آپ نے میرے بھائی کو نا اپنے شو پہ بلایا تھا, اور آپ نے نا جو ریوا 360 کی طرف سے جو گفٹ دیا ہے نا میرے بھائی کو, وہ تو بہت ہی اچھا پریزنٹ ہے, تھینک یو بہت مناہل. اچھا گفٹ ہے. تھینک یو مناہل. چلو اب آپ انجوائے کرو اور پروگرام اسی طرح سے دیکھتے رہو اور خوش رہو ہمیشہ, اور مزے مزے کے سرپرائز جیتنے کے موقع جو ہے وہ اویل کرتے رہو ہماری اس ٹرانسمیشن کے سیٹ سے. ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے گھروں تک پہنچائیں. تھینک یو مناہل. واپس آؤں گی جی, اور بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے. جیسے مفتی صاحب نے بتایا, ہم نے اس کو ٹاپک کو فائنل کیا. اب ہم بات کریں گے حضرت عائشہ کے حوالے سے. وہ اماں جو کہ آخری اماں, اور جن سے مطلب ایک اماں خدیجہ کا تو میرا ہمیشہ سے وہ ہوتا ہی ہے, لیکن اماں عائشہ کی بھی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ دل بہت خوش بھی ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی جو ہے وہ زوجہ تھی, اور جہاں سب سے چھوٹی زوجہ تھی وہاں سب سے لاڈلی زوجہ تھی. تو جہاں پہ جو لوگ بہت ساری ٹرانسمیشنز میں دیکھ رہی تھی, اور بہت ہی غلط قسم کی باتیں اور بہت غلط قسم کے کانسیپٹ ہمارے دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں کہ جی دوسری شادی کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر بڑا ایک جو ہے نا کانفلکٹ ہے. مفتی صاحب بھی مسکرا رہے ہیں کہ جی وہ ایک ٹرانسلیشن تھی کوئی وہ خاتون. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایکسٹریمزم نہیں ہے اسلام میں, اور مفتی صاحب کہ میں اس کے یہ شروع کرنے سے پہلے میں اس پہ یہ بتاؤں, کیونکہ ہمارے یہاں مذہب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اپنا دل بڑا کرنا ہے. ہر معاملے میں یہ جو دل ہے نا اس کو بڑا رکھنے کی بات کی, اور دل بڑا تب ہوتا ہے جب آپ ایکسٹریمسٹ نہیں بنتے, جب آپ پولائٹ ہوتے. دل بڑا تب بنتا ہے جب آپ کے اندر رحم دلی کا عنصر ہوتا ہے. دل بڑا تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر قربانی اور ایثار کا عنصر ہوتا ہے. دل بڑا تب ہوتا ہے جب آپ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں, تب جا کے دل بڑا ہوتا ہے, اور تب جا کے آپ کوئی قربانی دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جہاں پر 4 شادیوں کی بات آتی ہے یا 1 سے زائد شادیوں کی بات آتی ہے, تو میرے نبی پاک آقا دو جہاں اور مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کس طرح سے شادیاں کر کے بتایا اور دکھایا کہ شادیاں کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے. اور جہاں اللہ نے 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کرنے کی بات قرآن کریم میں نازل فرمائی, اس کا بھی ایک مقصد ہے. اور جہاں پر ان باتوں کو لے کر ایکسٹریمزم پہ شروع ہو جاتے ہیں کانفلکٹس اور باتیں, تو وہاں بڑا دل بھی دکھتا ہے, بڑا افسوس بھی ہوتا ہے. موجودہ دور میں چونکہ جیسے ہم ابھی بات کرتے تھے سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل کا اور آئی ٹی کا دور ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی نے دوسری شادی کی اور ان کے پہلی وائف یا پہلا خاندان جا کے وہ مارنے پیٹنے پر تل جاتا ہے دوسری وائف کو. اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے, ہم نے دیکھے بڑے بدتمیزی اور بدتہذیبی کے. کہیں پہ کوئی جو ہے وہ
اس شادی کو ڈکلیئر نہیں کرتے. وہی والی بات ہے, وہ ہم مفتیان کرام اس دن جب بیٹھے تھے اور مفتی صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم چونکہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے اور ہمارے پڑوس سے کیونکہ ہم مائگریٹ کر آئے ہیں, تو ہمارا وہ جو ہندوانہ کانسیپٹ اور کلچر ہے نا, اس کے اثرات بہت زیادہ اس بر صغیر میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر پڑے ہیں کہ وہ آج تک ان کو اس بات کا سینس ہی نہیں ہے کہ جو اسلام کی اصل روح ہے اور جو اسلام کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے. بیسکلی آپ جب بھی کسی کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, یعنی کہ دوسری شادی کا مطلب ہے کہ شامل کرنا, تو شامل کرنے کا مقصد اگین وہیں پر یہ آ جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں, کس طرح سے سوسائٹی وائز آپ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں یونٹس, کیونکہ معاشرے میں انصاف کرنا فرہم اور ہر ایک کو ہیو اینڈ ہیو ناٹ کی جنگ میں ہیو ہونا, یعنی کہ ملنا, ایکول اینڈ اپوزٹ. تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ یہ ایک کانسیپٹ بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے, اور اس کے لیے بڑا دل کرنا, اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں ہم. حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور قبیلہ بنی تہم سے تھی. ان کی والدہ رومان بنت عمیر قبیلہ بنی کنانہ سے تھی اور باسط کے 4 یا 5ویں سال مکے میں مولود ہوئی. بہت سارے تاریخی مصادر میں انہیں ام المومنین کہا گیا ہے, مومنین کی ماں, یعنی کہ حضرت عائشہ رسول خدا کی بیویوں میں سے ہیں جن سے آپ نے خدیجہ کی وفات اور سودہ بن زمت بن قیس کے بعد شادی کی, اور یہ مشترک زندگی 9 سال 5 مہینے تک بتائی جاتی ہے کہ جاری رہی. حضرت عائشہ کی پیغمبر اکرم سے شادی کے عمر کے بارے میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں. اس طرح سے شادی کے وقت عائشہ کی عمر 6 سے 18 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. واقعہ افق جو ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے, اور مشہور روایت کے مطابق سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر اسلام میں فوج جب آرام کرنے رک گئی تو حضرت عائشہ رفع حاجت کی غرض سے کچھ فاصلے پہ گئیں اور گلے کا ہار گم ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ ڈھونڈنے میں مصروف رہیں. جب لشکر میں کسی کو بھی حضرت عائشہ کے وہاں پر نہ ہونے کا علم نہیں تھا اور فوج روانہ اس خیال سے کہ عائشہ کجاوے میں موجود ہیں, اب اسے اپنے ساتھ لے گئے. حضرت عائشہ جب واپس پلٹی تو دیکھا سب چلے گئے اور وہ جگہ خالی ہو گئی. وہ اسی مقام پر رک گئی یہاں تک کہ صفون بن معطل نامی ایک شخص پہنچا, اس نے اپنا اونٹ اما عائشہ کے حوالے کیا اور ان کو لشکر تک پہنچایا. یہ واقعہ بعض اصحاب کو حضرت عائشہ کے بارے میں بدگوئی کرنے کا سبب بنا, اور حضرت عائشہ کے کردار کشی کرنے والا ٹولہ اسلامی متون کے مطابق منافقوں کا گروہ تھا. یہاں تک کہ قرآن کریم نے سورہ نور کی بعض آیتوں میں, جن میں آیت نمبر 11 سے 26 تک میں پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا, حضرت عائشہ کو اس سے بری سمجھا اور تہمت لگانے والوں کی مذمت بھی کیا خود قرآن کریم میں. تو یہ ہے, اور اسی طرح سے اما عائشہ کی خصوصیات بہت ساری. اچھا, اب پھر وہی والی بات آ گئی اگین. ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بھی جب کہیں کوئی عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی بہت ساری تہمتیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ تہمتیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ کام شروع ہو جاتے ہیں جو اس نے نہیں کیے ہوتے. تو تہمت لگانے کے اعتبار سے قرآن کی سورہ آیت نمبر 11 سے 26 سورہ نور ہے, اس میں ایک طویل اور بہت ہی خطرناک اندیشہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب کسی پہ تہمت لگاتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اور جو تہمت آپ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں جب وہ پلٹ کے اپنے آ جاتی ہے اپنے خاندان پہ, کیونکہ کارما از اے فارم آف ریالٹی, اور جو آپ کریں گے وہ آپ بھگتیں گے. تو یہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اما عائشہ کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, اور بہت ہی ہماری زبردست ماؤں, ساری مائیں ہماری زبردست ہیں. اور ایک اور ماں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری لاڈلی, اور ان کے ساتھ جب ان کا جو ایک پورا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بہت جو سافٹ, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت شفقت بھرے ایک پرسنالٹی ہے, لیکن جہاں ان کے ساتھ ان کا دیکھ رہے ہیں زندگی تو ایک وہ الگ ہی اورا دکھایا ہے, اس میں الگ ہی پوری زندگی کی جو پوری سٹوری ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں, اور یہ وہ ہماری ماں ہے. یہ کانسیپٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قرآن پاک سے ملتا ہے. بالکل. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور کی ساری ازواج مومنین کی ماں ہیں. تو یہ تو ہمیں ٹائٹل مل گیا کہ وہ ہماری ماں ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ حافظہ, اتنا بڑا مقام ان کا کہ ایک بات اگر کہی جائے تو ساری گفتگو تمام ہو سکتی ہے کہ پورے اسلام کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو تو 1/3 جو اسلام ہے وہ اما عائشہ کے ذریعے امت کو ملا. کتنا بڑا کمال ہے. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے اس دور میں آ کر جب عورتوں کو کسی کام کی پرمیشن نہیں تھی, آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کو ایجوکیٹ کیا. تو آج کے ماڈرن ایج کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر کی خواتین کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے.
اور اسلام کا 1/3 حصہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل امت کے اندر آیا. صحابہ کرام بھی بعض مراحل کے اندر مسائل کو پوچھنے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا, کیونکہ جب حضور کا وصال ظاہری ہو گیا تو ظاہر وہ گائیڈ کرتی تھی, اور جتنی باتیں گھر کی گھر والے جانتے ہیں باہر والوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پروردگار نے بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تاکہ کل بروز قیامت کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صرف وہ زندگی نظر آئی جو انہوں نے لوگوں کے درمیان کی, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ گھر میں کیسے رہتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے فیملی سے ڈسکشن کرتے تھے. تو وہ ساری باتیں ان کے گھر والوں نے بتائیں, اور ان کے اندر سب سے بڑا کام یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ان سے اگر احادیث کے متعلق بات کی جائے تو اراؤنڈ 2210 احادیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ ہوئی ہیں, اور امت کے لیے ایک بہت بڑا احسان انہوں نے کیا کہ حضور کی وہ گھر والی زندگی جو صرف گھر والوں کو ہی پتہ ہوتی ہے وہ امت کے سامنے رکھی, تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ ہو کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے, اپنی وائف کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنے ہیں, اپنے باقی فیملی ممبرس کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کیسے حاصل کرنی ہے. اما عائشہ کا بڑا مقام, اور آج 17 رمضان المبارک ان کا یوم وصال ہے, اور انہوں نے علم کے اندر بڑا کمال کیا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹلز کے اندر بھی تھیں, نرسنگ کا کام کیا کرتی تھیں, اور اسی طریقے سے لیڈ کیا انہوں نے امت. بالکل ایسے ہی. اور یہ جو بھی آپ نے 2010 بتایا ہے تعداد ان سے مقبول روایات کی, تو اما عائشہ روایات اور سیرت نقل کرنے والوں میں سے ایک ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو شرف حاصل ہوا, اس میں سے اما عائشہ, اور یہ وہ واحد خاتون ہے کہا جاتا ہے, مطلب نبی کی زوجین جو ہیں ان میں سے, کہ جن کو ان کی نقل اور سیرت نقل اور روایات نقل کرنے کا ان کو یہ شرف حاصل ہوا. ساتھ ہی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام ازواج نقل شدہ روایت کی مجموعی تعداد صرف 612 ہے, مطلب اوورال کل ملا کے, ان کی 2210 ہیں جو کہ آپ نے بھی بتائیں. اور مسند احمد بن حنبل میں 2270 احادیث ان سے نقل ہوئی, اور صحیح بخاری میں فقی ابواب میں 1200 روایت ذکر ہوئی ہیں, جن میں سے 290 کی راوی عائشہ ہیں, اور لہٰذا اس بات پر اہل سنت قائل ہیں کہ ہماری ایک چوتھائی شریعت عائشہ کی مرہون منت ہے. لائک 1/4 جو ہے نا حصہ, شریعت کا 1/4 حصہ اما عائشہ کی مرہون منت ہے, اور وہ خاتون سب سے چھوٹی تھی نبی پاک کے پاس, سب سے لاڈلی تھی اگین. تو یہ آپ کی سیرتیں ہیں, اور آج آپ کے حوالے سے ہم بہت لمبی بات کرنا چاہتے تھے, لیکن اب وقت کی چونکہ قلیل کمی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے بہت قلیل وقت ہوتا ہے, اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بات کریں. میرے دل کے بہت نزدیک ہیں, اور میں ہمیشہ سے جو ہے وہ کہتی ہوں, جب خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی بات آپ سے اس پہ چاہوں گی, اور اسی کے ساتھ دعا کی طرف بھی جائیں گے پھر, کہ جب ہمارے معاشرے میں کہیں کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو اس عورت کو آلریڈی پہلے ہی جیسے ہی دوسری کا نام آتا ہے بہت برا بنا دیا جاتا ہے, جبکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا احکامات ہیں. آج کے زمانے میں جس طرح سے کر دیا جاتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس بات کو؟ دیکھیں قرآن پاک نے ڈیلیبریٹلی ایک پورا آنسر دیا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, بتایا کہ تم نکاح کرو 2-2, 3-3, 4-4, آگے کنڈیشن بتا دی, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے مابین مساوات نہیں قائم کر سکو گے تو ایک بیوی آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے اور کر سکتا ہے فائنینشلی, اکنومیکلی اور سب اعتبار سے وہ اسٹرانگ ہے, وہ سروائیو کر سکتا ہے, تو اس کو کرنی چاہیے. اور اگر وہ دوسری شادی کرے تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو یہ بات بتانی چاہیے اب آپ نے دوسری شادی کر لی تو اپنی زندگی کو بھی بیلنس کرنا سیکھیے گا, تاکہ آپ کی جو دونوں ازواج ہیں ان کے درمیان آپ بیلنس کر سکیں. اگر شادی اس اعتبار سے کی کہ حضور کی سنت سمجھ کے کی, قرآن کا حکم سمجھ کے کی, تو اس کو پورا کرنا بھی اسی اعتبار سے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف نظر کریں, کس طریقے سے وہ اس چیز کو بیلنس کیا کرتے تھے, اور یہی کام آپ کو کرنا ہوگا. اور یہی اگر کسی لیڈی نے کر لی تو ہمیں اسے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کا دین تو بہت وسیع ہے, وہ تو یہ ساری باتیں آپ کو سکھاتا ہے. آپ دیکھیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا سرکار سے, وہ تیسرا نکاح تھا, اور پھر اور دیگر جو ازواج تھیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جو آئی ہوں تو وہ کسی کا دوسرا تھا یا کسی کا تیسرا تھا, سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ. تو کیا سرکار نے کرٹیسائز کیا, یا ان کی فیملی نے کرٹیسائز کیا, یا صحابہ کرام نے کرٹیسائز کیا؟ نہیں کیا. تو میسج ہمیں وہاں سے بالکل کلیئر ملتا ہے کہ ان چیزوں کو کرٹیسائز نہیں کرنا. اگر کسی نے یہ عمل کیا تو اس کو یہ سکھانا ہے کہ آگے کے سٹیپس کس طرح لینے, تاکہ لوگوں کے درمیان مساوات اور انصاف کا معیار قائم رہے, اور معاشرے کے اندر ایسا معاشرہ تشکیل ہو جو ہمارے درمیان حسن و اخلاق کو قائم کرے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات. میں اس میں چاہوں گی دعا کروا لیجیے مفتی صاحب. آمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة روضة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد رسول آمین اللہ ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ جہاں جہاں تیرے بندے، تیرے مومن، تیرے مسلمان لوگ اس دنیا پر، اس روئے زمین پر موجود ہیں اور کافروں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں، نامسلمانوں کے ہاتھ، غیر مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ظلم کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں اور پریشانی کا شکار ہیں، ان سب کے مصائب و پریشانی کو حل کر. آمین اللہ آمین. اسی دعا کے ساتھ ناظرین کی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.